ہمارا امریکہ کا سفر ہوا تھا، لاس اینجلس کا، کیلیفورنیا، پورا امریکہ کا، کینیڈا کا، وہاں وینکوور، وہاں یہاں ٹورنٹو، وہاں شکاگو، پھر وہاں ڈیٹروئٹ، سارا پورا امریکہ کا ہمارا دورہ ہوا تھا الحمدللہ۔ تو جہاں پر بھی ہم جائیں پھٹے پینٹ والے دیکھیں، لڑکے ہو لڑکیاں ہو، پینٹیں پھٹی ہوئی ہے، یہاں سے پھٹا ہوا ہے۔ تو میں نے ہمارے میزبان سے کہا کہ یہ بیچارے غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں یار، ان کا پینٹ کتنی پھٹی ہوئی ہے۔ اور ان کا یہ دیکھو، اچھا پینٹ کا حصہ وہ یہاں کا ہی پھٹا ہوا ہو، یہاں کا گھٹنے کا، ہمارا سمجھ میں نہیں آ رہا یار، جہاں جون سے ایئرپورٹ پر جائیں ہم، یہ پھٹی ہوئی پینٹیں۔ تو میرے دل میں آیا، میں نے کہا بات کروں ان لوگوں سے، کچھ پیسہ ویسہ دیں ان لوگوں کو۔ ساتھیوں نے کہا نہیں والا نا، یہ بہت مالدار لوگ ہیں۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ہمارے کچھ ساتھی ہیں وہاں ایک ملک کے اندر، تقریباً 2000 ان کی دکانیں ہیں کپڑوں کی۔ کتنی دکانیں بھائی؟ 2000، ساری دنیا کے اندر 2000 دکانیں ہیں۔ اب جہاں جاتے ہیں وہاں ان کی دکان، بھی جس ملک میں آپ جاؤ وہاں دکان پتہ ہوتا ہے کہ مولانا ہمارے ملک میں آئے، تو وہ ان کے مینیجر وغیرہ آتے ہیں۔ بھی وہ سیٹھ صاحب کا فون آیا تھا کہ بھئی اپنی دکان پہ لے آنا، دعا کرا دینا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب جہاں جاویں، ان کا نام فاروق بھائی ہے، تو اب جہاں جاویں وہاں ان کی دکانوں میں پھٹے ہوئے کپڑے۔ میں نے کہا فاروق بھائی تمہارا دماغ خراب تھے گئے اسے یار، آپ بتا فاٹیلا کپڑا تو بیچو سو۔ ارے مولانا اسی میں پیسہ ملتا ہے۔ کیا مطلب آج کل یہ فیشن ہو گیا۔ تو ایک بات یاد رکھنا، یہ بھی کوئی بتائے گا نہیں، جو پھٹی ہوئی پینٹ، پھٹی ہوئی بنیان، پھٹی ہوئی ٹوپی، پھٹی ہوئی میکسی، پھٹی ہوئی لنگی اگر گھر میں ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو سی دو، پیمل لگا لو۔ اور وہ سینے کی طاقت نہیں ہے تو جو ہے آدمی جو ہے کسی کو دے دے ہدیہ، ٹھیک ٹھاک کر کے، نہیں خرید لے، اللہ نے مال دیا ہے۔ لیکن اگر کسی نے یہ عادت ڈال دی پھٹے ہوئے پینٹ پہننے کی، پھٹی ہوئی میکسی پہننے کی، پھٹی ہوئی بنیان خاص طور سے پہننے کی، اور پھٹی ہوئی ٹوپی پہننے کی، پھٹا ہوا رومال ہوگا تو پھٹا ہوا، آپ سمجھے نا، ان کو اچھا لگتا ہے پھٹا ہوا، تو اس کے اندر کچھ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ نمبر 1، ایسے لوگوں کو کینسر بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ایسے لوگ ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں، ایک ٹینشن گیا دوسرا آیا، دوسرا گیا تیسرا آیا چوتھا، ہمیشہ وہ ٹینشن میں رہیں گے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسرا، ایسے لوگوں کے پاس مال نہیں ہوگا، نہیں مال تو بہت ہوگا، مال کا زیادہ ملنا ہے کامیابی کی نشانی نہیں ہے، مال کا نہ ملنا ہے ناکامی کی نشانی نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کو نیند بہت کم آئے گی۔ نمبر 4، ایسے لوگوں کو غصہ بہت آئے گا۔ نمبر 5، جہاں ساری دنیا میں یعنی اس علاقے میں، اس ملک میں لوگ سوئے ہوئے ہوں گے اور یہ اکیلا بستر پر جو ہے کروٹیں بدل رہا ہوگا، پریشان ہوگا، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، یہ بیماریاں ان کے اندر آئے گی۔ اب جس کا بھی آپ سے تعلق آپ دیکھ لینا۔ سب سے پہلے کینسر، ذہنی الجھن، اس لیے پھٹی ہوئی چیزیں نہیں پہننی چاہیے۔ اسی لیے بعض علماء نے لنگی پہن کر مسجد میں فجر کی نماز کے لیے آنے کو مکروہ لکھا ہے۔ ہاں، بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں لنگی پہننا فیشن ہے، ملیشیا، انڈونیشیا، کیرلا، وہاں تو گنجائش۔ ہمارے یہاں فیشن نہیں ہے، ہمارے یہاں عیب ہے۔ فجر کی نماز بیوی جو آ رہا ہے لنگی پہن کر، اور جو ہے بیوی جو ہے کہ وہ
وہ پہن رہی میکسی بھی پھٹی ہوئی پہن رہی، کوئی پھٹا ہوا پہننا ہماری شریعت میں نہیں ہے، پیمن لگا لو، گھر میں جاتے ہی نکال لینا بھائی، ورنہ بیماری کھڑی آئے گی۔ تو جہاں ان کی دکان میں ہم جاویں وہ دعا کرو تو میں ان کو کہو بھائی وہ دعا تو کریس، پر آج فاٹے والا لگڑا سے نکلے دعا مت کراؤ جو بھائی، جو فاٹے والا لگڑا ہی تمہارا ہی نہ پڑے دے دو، میرے جانے سے پہلے وہ پھٹے ہوئے سب ایک طرف کر دیں گے اور اچھے اچھے ہاں میں نے کہا رکھو۔ ایک مرتبہ تو انہوں نے داخل کیا، میرے ساتھ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا ہے سفروں میں، انہوں نے داخل کیا اور داخل کر کے کہا کہ مولانا دیکھو یہ پوری دکان یہ پورا جتنا بھی ہے یہ ہمارا ہے، آپ کو جو لینا ہو جتنا لینا ہو سب لے جاؤ۔ میں نے کہا بھائی میں کیا لوں گا، میں تو یہ بیٹھا، میرے ساتھ میری بیوی تھی، میں نے کہا تارے جو لے ہوئے لے لے بھائی، آپ لوگ وہ شولو تارے جے لے ہوئے لے، ہونو بھی سن موبائل بھی سن جے لے ہوئے لے، منہ تو آ بیٹھا آپ نے تو گھٹنا دکھ سکتا آپ کے جوان۔ اب وہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے یہ بھی لوں، بچوں کے لیے یہ کھلونا لوں، وہ کھلونا لیا آگے اس سے اچھا ملا، ارے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ لے لے بھائی، آگے اس سے اچھا ملا۔ میں نے کہا دنیا ایسی ہے جو یہ جاؤ گے تو کوئی الگ ہی ملے گا، اس لیے میں اپنے کو کچھ نہیں لینا۔ میرے ساتھ 2 مرتبہ، ایک مرتبہ بنگلور میں ہوا تو تم بھی سفر میں تھے یہ بھی تھے، ان سب کو داخل کر دیا تھا کہ بھائی جس کو جو لینا وہ لو۔ میں نے کہا بھائی میں تو یہ بیٹھا، اب یہ لوگ جو خادم تھے وہ فائدہ اٹھا گئے، کوئی جھولا بھر کے لایا کوئی لایا۔ میں نے کہا دیکھو ہوائی جہاز میں جو ہے اس کے وزن کا پیسہ تم کو دینا، نہ اللہ میں کوریئر کرا دے، ہوشیار لوگ ہیں نا سب۔ میں نے کچھ نہیں لیا، پھر ہمارا سفر ہوا تو انہوں نے کہا مولانا پھر سے سب کو داخل کرو جو لینا۔ میں نے میرے جمنات سے کہا کہ دیکھ بھائی مجھے تو کچھ چاہیے نہیں، تو میرے لیے ایک لال قلم دکھا دی۔ میں میرے ساتھ ہمیشہ یہ لال قلم رکھتا ہوں، میرا قرآن کا کام چلتا رہتا ہے، یہ لال قلم کی مجھے خوشی ہوتی ہے، یہ لال قلم پھر ختم نہیں ہونی چاہیے، وہ نشانی کرنے کے لیے۔ میں نے کہا میری لال قلم ختم ہو رہی ہے، ایک لال قلم لے لینا۔ میں نے کہا کتنی جائے گی لال قلم؟ بولے 1.5 روپے کی۔ میں نے کہا 1.5 روپے کی لال قلم، بس یہ اپنا ہم اتنا کے حقدار ہیں، مجھے اس کی ضرورت ہے، باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنا، پھٹے ہوئے کپڑے مت پہنو، خاص طور سے پھٹا ہوا بنیان مت پہنو، کئی قسم کی بیماریاں لگتی ہیں۔ یہ کئی چیزیں میں نے لکھی بھی ہے، کئی چیزیں کہی بھی ہے، اس لیے دیکھو جتنے یورپ کے ممالک کے لوگ ہیں وہ اکثر ٹینشن میں ملیں گے، وہ پھٹے ہوئے کپڑے۔ احتیاط کرو گے انشاءاللہ۔